السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر اللہ رب ذوالجلال نے زندگی وفا بخشی تو انشاءاللہ سفر حج سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ موقع مرحمت فرمایا ہے، تو اسی نسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ سفر حج سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر مسلمان کو اس کے گھر کا دیدار کرنے اور وہاں پہنچ کر طواف کرنے اور نبی کے روضے پر پہنچنا مقدر فرمائے۔ اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ ہی کا شکر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہم اپنی طاقت کی بساط کوشش کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ کر نہیں پاتے، نہ ہمارے وہم و گمان میں ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہی کر دکھاتے ہیں بندوں کے لیے کہ تم سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ اللہ کا بڑا فضل کہ رب ذوالجلال نے حج کی سعادت سے مالا مال فرمایا اور وہاں پہنچ کر سارے ارکان ادا کرنے کی صحت کے ساتھ توفیق عطا فرمایا۔ اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ ہمارا جو قافلہ تھا ماشاءاللہ دلی سے مکہ پہنچا، اور مکے میں بہت ہی شاندار عرب کے شیوخ نے ہمارا استقبال کیا اور وہاں ٹھہرنے کا نظام بنایا۔ جس دن ہم پہنچے تھے اس دن چونکہ تقریباً عصر ہو گئی، اس وجہ سے وہاں ہم نے نمازیں ادا کر لی، مغرب عشاء، پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً حرم پہنچے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری رات عمرہ ادا کرنے میں ہم نے صرف کیا، اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ہم اپنے کمرے کو واپس پہنچے۔ یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو عبادت ہے اگر پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ انجام دینا ہے تو یہ ہمارے اعضاء صحیح سالم ہونا ہے۔ اگر ہم بوڑھے ہو گئے ہوں، چلنا دشوار ہو، مشکل ہو، تو ایسی صورت میں حج کے تمام ارکان ادا کرنا آسان نہیں ہے، چونکہ اس وقت کعبۃ اللہ کا اتنا یعنی مسجد حرام کا اتنا ایکسٹینشن ہو رہا ہے، بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب یہ احباب یہاں بیریکیڈز لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہی داخل ہونا، یہاں سے ہی نکلنا، اور احرام کی حالت میں ہی مطاف میں داخل ہونا، احرام کے بغیر، چونکہ اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع۔ وہاں احباب نے یہ ہم سے ذکر کیا
2019 میں ایک مجمع بڑی تعداد میں حج کے لیے آیا۔ 2019 کے بعد سے ایک بڑی تعداد میں، چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت مختصر سے لوگ یہاں حج کے لیے آتے رہے اور حج ادا کرتے رہے، لیکن اس سال ماشاءاللہ بغیر کسی روک تھام کے ایک بہت بڑا مجمع حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ بعض احباب نے کہا 25 لاکھ اور بعض نے کہا 30 لاکھ کے قریب کا مجمع حج ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہونے کے باوجود اور اتنی گرمی شدت کی پڑنے کے باوجود صرف اسی مقصد سے لوگ ارکان ادا کر رہے تھے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے۔ نہ گرمی کی کوئی پرواہ ہے اور نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے، صرف پرواہ ہے تو رب کی رضامندی کی پرواہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ ہمارے جو قافلے کے لوگ تھے ماشاءاللہ پورے اعزاز کے ساتھ قافلہ جب پہنچا اپنے ڈیرے میں تو وہاں بھی انہوں نے، چونکہ یہ خادم یعنی ضیوف خادم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے مہمان تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں آنے والے ان مہمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا اور بہت ہی پرتکلف انتظامات کیے، اور ہمارے ساتھیوں میں علماء تھے، تو ہم نے یہ سوچا عرفات کے میدان میں نمرہ یا نمیرہ جو بھی آپ کہیں بالکل 700 میٹر پہ ہے، اب ہم یہیں رہ جائیں اور کہیں کہ کہاں عبادت کے لیے وہاں جائیں، اس لیے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ میں نے کہا فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی ہم چلے جائیں، نہ ناشتے کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر، اس لیے کہ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اگر اللہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ عبادت قبول کر لے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ہمارے علماء ساتھیوں نے مشورے کو قبول کیا اور ہم پہنچے اس مسجد میں، فجر کی نماز کے بعد سے مسلسل عبادت میں لگے رہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ یہی اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ میرے نبی کی وہ یاد آ گئی کہ اسی میدان میں، اسی جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا عرفے کا، اور جبل رحمت پر بھی خطبہ دیا تھا۔ جی ہاں، یہاں جس جگہ نماز ادا کی گئی وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر اور عصر ملا کے اکٹھا پڑھایا تھا۔ امام صاحب نے بھی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا پڑھا کے خطبہ دیا عرفے کا، اور اتحاد کا پیغام دیا۔ کہا کہ اس وقت یہاں دیکھیں کہ کتنے ملکوں سے، تقریباً 200 ممالک سے لوگ یہاں آئے ہیں، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کا طور طریقہ الگ، ہر ایک کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ، لیکن یہاں آئے ہیں سب مل کر ایک کلمے کی بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں اس میدان میں جمع ہیں، مردوں کے اس لباس کو دیکھیے کہ کوئی منسٹر ہوگا، کوئی کہیں بڑا بڑا عہدہ پایا ہوگا، کوئی کہاں کیا کیا چیز پہ پہنچا ہوا ہوگا، عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، یہاں آئے ہو تو صرف 2 چادروں میں تم آئے ہو کہ ایک نیچے چادر تم نے باندھ لیا اور ایک چادر تم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ سر بھی ڈھانکنے کی تمہارے لیے اس وقت اجازت نہیں ہے، سب کا سر کھلا ہوا ہے۔ یہاں اتنے لاکھ لوگ جمع ہیں اس
اس میدان میں عرفات میں جمع ہیں، یہاں لاکھوں لوگ اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ یہ ہمارا مذہب، یہ اسلام، یہ سچا مذہب ہے۔ یہاں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، یہ اللہ کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے کلمے کی بنیاد پر۔ یہاں کوئی نسل، یہاں کوئی حسب، یہاں کوئی دوسری چیزوں کی رعایت نہیں ہوگی۔ یہاں سبھی ایک ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبید ہیں۔ یہاں سب مل کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عربی زبان میں جو باتیں بیان کر رہے تھے ہمارے دل و دماغ میں وہ اتر رہی تھی، بیٹھ رہی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال جزائے خیر دے خطیب محترم کو، شیخ محترم کو۔ انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ اس وقت عالم اسلام میں اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم قبیلوں میں، ہم نسلوں میں، ہم خاندانوں میں، ہم محلہ وار اور ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلام کبھی بٹنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم مل کر رہیں، جڑ کر رہیں تو ہماری طاقت بہت بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ضرور ہم کو غلبہ عطا کریں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اب ہم کو ختم کرنا ہے۔ یہ لاکھوں لوگ صرف 2 چادروں میں ملبوس سفید لباس میں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ عرفات کے میدان کا وہ منظر، اس لیے کہ دھوپ بھی بڑی شدت کے ساتھ تھی، باہر نکلنا بھی مشکل۔ ہم جب جمعے کی نماز ادا کیے تھے مکے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد چلا جائیں تو اچھا ہوگا، آسانی سے ہم ساری عبادت کر کے آ پائیں گے۔ لیکن عذر کی وجہ سے بعض ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا دیر سے جائیں اور ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نکلے 9:30 10 بجے، سوچ رہے تھے کہ 11 12 12:30 2.5 گھنٹہ ہے اور ہم کو انشاءاللہ جگہ ملے گی۔ جگہ کہاں ملی؟ راستے پہ ملی کہ آپ راستے پہ بیٹھ کے جمعے کی نماز ادا کریں۔ 2.5 گھنٹہ جو گزرا، نیچے سے بھی گرمی اور اوپر سے بھی گرمی۔ اللہ جزائے خیر دے، ایک کالے حبشی صاحب میرے بازو بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو چھتری بھی نہیں لے کے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی چھتری کو میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کبھی میں چھتری پکڑتا رہا کبھی وہ چھتری پکڑتے رہے، لیکن چھتری کا کوئی اثر اتنا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ دھوپ بڑی شدت سے پڑ رہی تھی اور گرمی بڑی شدت کی تھی۔ لیکن صرف یہ احساس تھا کہ اس گرمی میں بھی بیٹھ کر اگر ہم جمعہ ادا کر لیں انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مجھے وہاں اس وقت وہ حدیث یاد آئی جسے میرے نبی نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اتنی بڑی فضیلت کہ جس کسی حاجی نے اللہ کے لیے حج کیا، اپنے حج میں نہ رفس، نہ گناہ کی باتیں، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، بس فسق و فجور سے پاک و صاف ہو کے حج ادا کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے حاجی کے لیے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ حاجی ایسے اپنے وطن، اپنے گھر لوٹے گا جیسے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف، بالکل اس کے دل پر کوئی سیاہ دھبا نہیں ہوتا، پاک و صاف رہتا ہے۔ اسی طرح حاجی کو اللہ رب الجلال پاک و صاف بنا دیتے۔ یہ احساس ہوا۔ یہ سارے مجاہدے کے بعد
کہ ان سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال یہ فضیلت عطا کرتے ہیں، یہ درجہ عطا کرتے ہیں کہ اب تم یہاں اتنی محنت اور اتنے مجاہدے سے باوجود مال ہونے کے، ہاں تمہارے پاس مال ہے، مال ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کر لیں گے، نہیں کچھ کر نہیں پائیں گے، یہاں مال تو اپنی جگہ رہے گا اور عبادت اپنے طور پہ ہوتی رہے گی۔ یہی سبق دیا کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہ و جلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کبریائی ہے تو اللہ کی کبریائی ہے، اگر بڑائی ہے تو اللہ کی بڑائی ہے، اگر حمد و ثنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ یہی ہمارے لیے درس ملتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان لاکھوں حاجیوں کو کروڑوں مسلمانوں کے لیے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جائیں تم یہاں اپنے ملکوں میں لاکھوں لوگ بستے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں اللہ نے موقع دیا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کے اپنے ڈیرے میں آئے، وہاں بھی ایک عارضی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کے قبلے رخ، یا اللہ ایک عجیب سا منظر، سب دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا یعنی اپنے پاس کون کھڑا ہے کوئی احساس نہیں ہے، بس اپنے لیے دعاؤں میں لگا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے۔ ایک عجیب سا منظر، اس لیے کہ اکثر و بیشتر علماء بھی تھے اس مجمع میں، اور یہ پورے کے پورے احرام کی حالت میں تھے، کوئی پہچان نہیں کہ کون کیا ہے، بس یہ احساس ہے کہ ایک حاجی ہے۔ بس سب لگے ہوئے ہیں عبادت میں، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ان تمام حجاج کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد حاجیوں کا یہ قافلہ بغیر مغرب کی نماز ادا کیے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حکم یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، مغرب کی نماز ادا کر لے، مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کریں۔ لیکن حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں اب تم یہاں پڑے رہے، لیکن اب یہاں مغرب کی نماز آپ ادا نہیں کریں گے۔ مغرب کی نماز ادا کیے بغیر تمہارا سفر مزدلفہ کے لیے شروع ہوگا۔ رات کے جس پہر میں بھی تم پہنچے وہاں مغرب کی نماز پہلے ادا کریں اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں۔ اگر کوئی حاجی یوں کہے ارے میں تو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنے کی عادت ہے، زندگی بھر اسی طرح سے پڑھا ہوا ہوں، اب میں یہاں بھی ادا کروں گا، نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے حکم کو توڑنے کی بات پیدا ہو جائے گی، اس لیے اجازت نہیں۔ مغرب ادا کیے بغیر سورج غروب ہو رہا ہے اور یہاں عرفے سے پورا قافلہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ ہم جب دیکھ رہے تھے تو منظر، اس لیے کہ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت، ہر طرف لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا جم غفیر ہے۔ میرے اللہ، اتنے لوگ یہاں اس وقت جمع ہیں، ہر ایک اپنی اپنی عبادت میں مصروف۔ اسی لیے امام صاحب نے اپنے خطبے میں یہ کہا تھا، نہ گورا اپنے رنگ کی وجہ سے دوسروں پہ فخر کر سکتا ہے، نہ کالا کسی طرح، نہ کوئی اپنے حسب و نسب کی وجہ سے کمتر نسب والے کے اوپر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فخر کر سکتا ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ فخر کر سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ مزدلفہ میں بھی حاجیوں نے وہاں رات گزارا۔ وہ جو رات ہوتی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے حاجیوں کی، اس لیے کہ زمین فرش ہے اور چھت آسمان ہوتا ہے، وہاں کوئی ڈیرے، وہاں کوئی یہ
وہاں نہیں ہوتا، جہاں کہیں بھی مزدلفہ میں جگہ مل جائے وہیں حاجی اپنی گاڑی کو ٹھہرا کے وہیں قیام کرتا ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد منا کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، مار کے دعا کیے بغیر وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ سارے ارکان دیکھ کے ہاں ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں کریں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مجاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں ضرورت ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ میرے نبی نے یہ سارا عمل انجام دیا تھا، میرے نبی نے کر کے دکھایا تھا۔ شریعت مطہرہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت، ہم اپنے کمرے میں آرام سے رہ جائیں گے۔ عرفات میں رہے، کمرے میں رہ گئے، آرام سے بات دیکھ لیں گے قصہ۔ نا نا نا، ہر حاجی کو ہم جتنی ہم دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے تھے اتنے حاجیوں کو ہم نے دیکھا کہ ہر ایک اس فکر میں ہے کہ پورے ارکان میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا ہو جائے، اسی فکر میں ہے۔ پچھلے سالوں میں کنکریاں مارنے میں بڑی دقت پیش آتی تھی، لیکن اس مرتبہ ادھر سے بھی راستہ بنا دیا، ادھر سے بھی راستہ بنا دیا، ادھر سے بھی راستہ بنا دیا، چاروں طرف سے حاجی پہنچ کے بہت آسانی سے کنکریاں مار رہے ہیں۔ بعض احباب کے دل و دماغ میں یہ ڈر سا لگا رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں بڑا دھکم دھکے کی کیفیت رہتی ہے، تو اس وجہ سے پیچھے اسے مار دیتے ہی سامنے رہنے والوں کے سر پہلے ہی سے ٹخلے رہتے ہیں، اب ان کے سر پہ آ کے کنکریاں پڑے تو کیا ہوگا ذرا آپ ہی اندازہ لگائیں۔ اب یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے پیچھے ہی سے مار دیتے ہیں۔ جبکہ یاد رکھیں کوئی کنکریاں مارنے میں اس وقت پریشانی نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان احباب کو جنہوں نے اتنا سارا انتظام کیا کہ بہت آسانی کے ساتھ سامنے جو دیوار بنائی گئی ہے وہاں پہنچ کر کنکریاں مارا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے ہی کیا، ہم سب ساتھی مل کے بہت آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی کے، کوئی دھکا نہیں، آرام سے مارے۔ چھوٹے شیطان کو دوسرے دن کنکریاں مار کے ہم نے دعا کی، دوسرے شیطان کو بھی مار کے دعا کی، اور تیسرے شیطان کو مارنے کے بعد دعا کرنے کا حکم نہیں، نکلنے کا حکم۔ ہاں جو 10 تاریخ تھی اس وقت کنکریاں مارنے کے بعد ایک بڑا قافلہ مکے کی طرف رواں دواں ہے، اس لیے کہ اب قربانی کا عمل بھی ہونا ہے اور بال بھی نکالنا ہے، پھر اس کے بعد طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ چونکہ گرمی بڑی شدت کی تھی، اب ایسی گرمی میں طواف کرنا، اور انہوں نے بڑا انتظام بھی کر کے رکھا تھا کہ اگر نیچے کا حصہ پر ہو جاتا تو اس کے اوپر کے حصے میں حاجیوں کو بھیج دیتے، اگر وہاں کا بھی حصہ پر ہو گیا ہے تو وہاں لوگوں کو اس کے اوپر کے حصے میں بھیج دیتے، اور اس کے بعد چھت پر بھی بھیج دیتے کہ وہاں بھی پہنچ کے آپ طواف اپنا پورا کر لیں۔ ہم نے بھی ایک مرتبہ اوپر کے حصے میں طواف کیا، تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کا یہ پورا طواف ہوتا ہے، اور 1.5 سے پونے 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے ایک طواف میں۔ ہمارے ساتھی ایک عالم دین نے کہا مجھ سے کہ مولانا نیچے 4-5 طواف ہو جاتے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایک طواف اللہ ہم سے لیا، لیکن ایک طواف بھی اللہ ہم سے ضرور قبول کر کے پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا، بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پورے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو صفا کی پہاڑی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں۔ صفا کی پہاڑی اس لیے کہ اب انہوں نے گلاس ڈال کے اس کو بند کر دیا ہے۔ بہت سارے حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی برکت کی پہاڑی ہے، اس لیے اس پہاڑ کی کنکریوں کو بھی کھرود کے اسے بھی نکال کے اپنے ملکوں کو لے جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیس پلا کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے، بہت چکنا، تاکہ کوئی نکال نہ سکے، کوئی کھرید نہ سکے۔
بہت سارے حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی برکت والی پہاڑی ہے، اس لیے یہاں کی کچھ کنکریاں اٹھا لیں، یہاں کا کچھ پتھر اٹھا لیں اور اپنے ملک کو لے چلیں اور کہیں کہ ہم نے صفا کی پہاڑی سے کچھ پتھر لے کے آئے ہیں۔ ہاں، لیکن صفا پہ پہنچ کے بھی کعبے کو دیکھ کر دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے آپ کو کعبہ نظر آئے اور آپ دعا مانگے، آپ کا رب آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ہے میرے اللہ، عرفات میں بھی دعا قبولیت کی جگہ، مزدلفہ میں بھی، اور یہاں چھوٹے اور درمیانی شیطان کو مار کے دعا کریں، آپ کی دعا قبول۔ اور یہاں ماشاءاللہ مکے میں طواف سے فارغ ہوئے آپ دعا کریں، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اے میرے اللہ، ایک عجیب سی کیفیت، جیسے ہی طواف مکمل ہوتا اپنے اندر وہ کیفیت پاتے ہیں کہ اللہ کا گھر سامنے ہے اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ ہم کو یہاں پہنچنا نصیب کر دیا جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی اور ہم یہاں پہنچنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ میرے رب نے نیتوں پر اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ صفا مروہ کے درمیان میں بھی صحیح ہو رہی ہے، صفا سے نکل رہا ہے ایک بڑا قافلہ۔ پہلے نیچے بیسمنٹ میں بھی انہوں نے بنا دیا، پھر اوپر جو پہلے سے تھا وہ حصہ بھی، اور اس کا اوپر کا حصہ، پھر اس کے اوپر پھر بالائی حصہ، اور سارا فل ماشاءاللہ صفا مروہ میں صحیح کہ صفا سے نکل رہا ہے پورا قافلہ مروہ، اور مروہ سے پھر صفا، یہ 7 چکریں، یعنی ایک چکر صفا سے مروہ گئے تو ایک چکر پورا ہو گیا۔ پھر مروہ سے بعض احباب سوچنے لگے کہ بھئی پورا جیسے طواف پورا کریں گے تو ایک چکر، تو صفا مروہ کریں گے تو ایک چکر ہوگا، 14 چکر ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، صفا سے نکلے مروہ پہ پہنچے ایک چکر، پھر مروہ سے آئے صفا پہ آئے دوسرا چکر۔ ہاں، میلین الاقذرین بالکل انہوں نے ہری لائٹیں لگا کے رکھی ہیں وہاں، جبکہ بہت تھکی ہوئی ہوتی ہے طبیعت، اس لیے کہ طواف زیارت سے فارغ ہو کے منا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیروں کے اندر طاقت بہت کم محسوس ہونے لگتی ہے، قدم اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک جذبہ رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قدم اٹھائے نہیں جاتے، باوجود اس کے کہ قدم اٹھے نہ اٹھے مشکل سے اٹھا کے ہم پورے ارکان ادا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں حجاج، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یہاں دوڑنے کی بھی طاقت نہیں، مونڈے ہلانے کی بھی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی دوڑنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ بار بار وہ حدیث اور قرآن کی وہ آیت، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہاں، ان تمام مجاہدے کے بعد حاجی کو اللہ رب ذوالجلال نے جو خوشخبری دے دی ہے میرے نبی کی زبانی، کہ اتنا بڑا اعزاز کہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول اللہ کرے گا، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، بخشش کے ساتھ حاجی اپنے حج سے واپس لوٹے گا۔ میں یہی کہوں گا، اگر اللہ نے مال دے دیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے، اب ہم سوچتے نہ بیٹھیں کہ آگے ہم جائیں، بچے ہوں، بچے بڑے ہو جائیں، ان کی شادی ہو، اور اس کے بعد ساری چیزوں سے فارغ ہو کے بوڑھاپے میں ہم حج کے لیے جائیں گے۔ نہ نہ نہ، جوانی میں اگر ہم حج کریں گے، ہمارے یہ پیر صحیح سالم ہو، جب حج کریں گے تو اس حج کی کیفیت اپنے اندر ایک الگ سے پائیں گے۔ اللہ کرے کہ اتنا بڑا مجمع، جس مجمع نے حج کی ان تمام ارکان کو ادا کیا اور قربانی کی، سب کے حج کو اللہ حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے۔ اور اس کے بعد نبی کے شہر ہم پہنچے تو وہاں انہوں نے پہلے ہی سے ایک 15-20 نوجوانوں کو
لباس اس طرح کا پہنا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ مہمان ہیں، بہت خاص مہمان، تو ان کے استقبال کے لیے دف بچا کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو یہ جو اشعار اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں داخل ہوئے تھے، تو وہاں خبا کی اس وادی میں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اس نظم کو گایا تھا، اس نظم کو پڑھا تھا اور میرے نبی کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت علینا، یہ جو اشعار ہیں انہوں نے گنگنایا تھا، پڑھا تھا۔ یہاں ان لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا ہمارے استقبال کے لیے، اور دف بجا کے بہت زور سے ان اشعار کو پڑھتے ہوئے ہمارا استقبال ایک پھول دے کے کیا کہ آپ آئیں، اس لیے کہ نبی کا شہر ہے، نبی کے شہر میں آپ کا استقبال ہو رہا۔ ہماری کوئی حیثیت تو نہیں تھی، ہمارا کوئی مرتبہ بھی نہیں، ہمارا کوئی وجود بھی نہیں، بس اللہ رب ذوالجلال نے ایک عزت بخشی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم تو وہ ہیں جسے میرے رب نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جی ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، بس اللہ ہماری ان چھوٹی سی اداؤں کو قبول کر کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اللہ حساب کتاب لینے پہ آ جائے ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، بس ہم یہی دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب ہم میں سے ہر ایک کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ پورے دنیا کے مسلمان جو اتنے رنگ و نسل میں مختلف زبان، ہر ایک کی زبان الگ الگ، جس ہوٹل میں ہمارا قیام تھا کھانے میں ہم ملتے، وہ الگ زبان یہ الگ زبان، لیکن سب ایک دوسرے کا خیال کر کے احترام کر کے، کوئی نیچی نظر سے نہیں دیکھتا کہ کوئی ہندوستانی ہے، نہیں نہیں، سب کو ایک دوسرے کے لیے عزت دیتے ہوئے میں نے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آنے والا ایک مسلمان ہے، مسلمان کا احترام لازم ہے، اس وجہ سے انہوں نے بڑا احترام کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نمازیں پڑھے اور غسل سے فارغ ہو کر نبی کے روضے پہ ہم نے پہنچ کر سلام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جب شب جمعہ تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اس دن آپ سب کی دعاؤں سے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کچھ انہوں نے ایپ بنا دیا ہے، اور ایپ میں ایک ایک مہینے تک بھی وہاں اس وقت اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے۔ اب بیچارے جو حاجی جاتے ہیں حج کمیٹی سے، اب وہ ایپ میں داخل کر کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک مہینے تک اپوائنٹمنٹ نہیں۔ اب جو ٹور والے ہیں، دوسرے احباب جن کے لیے موقع مل گیا وہ پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ہمارے جو شیخ تھے مدینے میں ان سے کہا بھئی آپ انتظام کریں، ہم بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ہماری بھی بڑی نیت ہے، ارادہ ہے اور بڑی خواہش بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کا انتظام کیا، تو شب جمعہ میں انتظام کیا، اور تہجد کے وقت میں ریاض الجنہ میں وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بس بالکل نبی کا جو جسم اطہر ہے اس کے بالکل مقابل میں نماز ادا کرنے اور پورا وقت دعا میں گزارنے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ پھر اس کے بعد جہاں سلام پڑھا جاتا ہے وہاں پہنچے، چونکہ رات کا پہر تھا اس وجہ سے انہوں نے بالکل چھوڑ دیا کہ جتنا وقت کھڑے ہو کہ آپ سلام پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، کوئی دھکا نہیں دے گا، کوئی آگے نہیں بھیجے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر نام بنام جو بھی یاد آتے رہے سب کے نام سے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا رہا۔ اللہ کرے کہ اللہ سلام کو قبول بھی کر لے
اور میں نے آخر میں مصلیان جامع مسجد، یہاں جتنے مصلیان ہیں جو آئے ہیں، سب کی خواہش ہے تو سب کے نام بنام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے سب کی جانب سے بھی سلام پیش کیا، اللہ کرے کہ ہمارے اس سلام کو قبول فرمائے۔ اور میں نے یہ بھی میرے نبی کی اس بارگاہ میں گزارش رکھ دی، اے اللہ تیرے نبی پہ ہم ہر جمعہ درود بھیج دیتے ہیں اپنی مسجد میں، بڑے عشق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں۔ اب یہاں حاضری بھی ہو گئی ہے، اس درود کی برکت سے شاید اللہ نے اس درود کی برکت سے وہاں بھی پہنچنا میرے لیے نصیب کر دیا۔ میں تو ہمیشہ کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ حج کی بھی ماشاءاللہ ایسی توفیق ملے گی۔ اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے ان ساری سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور جو حاجی تھے تو انہوں نے ہمیں مسجد قباء بھی لے کر گئے شیخ صاحب، تاکہ وہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہماری سواری اس اوائل مدینہ سے گزارتے ہوئے گئے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسی جگہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا باغ اس وقت تھا جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہیں اس باغ میں تھے۔ آپ کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اب نہیں رہے، تو اس باغ سے دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زیارت پر پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت عمر بڑے غصے میں تھے اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بھی یوں کہے کہ اب محمد نہیں رہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کے یہ آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ۔ اگر محمد دنیا سے پردہ کر جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے؟ جتنے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے یہ احساس اس سے پہلے کئی دفعے پڑھے ہیں لیکن وہ احساس نہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب پڑھا تو یہ احساس ہوا کہ ابھی یہ آیت اتری ہے۔ ہاں، اب ان کو یقین ہو گیا کہ جیسے پچھلے رسول آئے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے پردہ کر گئے، اسی طرح میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرمائے۔ اللہ کا شکر کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ سعادت بخشی۔ اللہ کرے کہ جتنے حجاج تشریف لے گئے سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے۔ ابھی حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب حاجی حج سے واپس آئے تو ہم سب مل کے ان سے بھی گزارش کریں کہ آپ ہم سب کے حق میں دعا کریں۔ بڑے مبارک سفر سے آپ آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ سب حاجیوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں، پچھلی جمعہ میں نے آپ سے جو ذکر کیا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی گزارش کہ جو QR کوڈ جاری کیا ہے اور ایک لنک جاری کیا ہے، پچھلی جمعہ کو لا کمیشن آف انڈیا نے آخری تاریخ تو رکھی تھی لیکن اب اس تاریخ میں انہوں نے وسعت دے دی ہے اور بھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اگست تک بھی کچھ تاریخ تک یہ موقع ملا ہے۔ تو اس لیے میں ہمارے تمام بھائیوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو QR کوڈ ہے اس کوڈ کو اسکین کر کے ضرور اپنی رائے کو لا کمیشن میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوان اس سلسلے میں فکر کریں،
خاص طور پر ہماری جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں یا بزرگ احباب ہیں جن کو یہ کام کرنا مشکل پیش آتی ہے، تو ان کی آپ مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کرناٹک سے لا کمیشن میں اپنی جو بات ہے وہ پہنچانے میں موقع ملے۔ اور اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جو کرنا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اسلام قیامت تک نہ مٹے گا، نہ یہ مٹا سکیں گے۔ ہم اس وقت سربلند رہیں گے اگر ہم سچے پکے مومن بنتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سربلند ہی ہو کر رہیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ احباب بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی مدد ہو، یہاں چلنے والے اداروں کی مدد ہو۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے کہ وہاں عرفات کے میدان میں بھی اور اسی طرح جہاں بھی موقع ملے، ہمارے کے جے ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے جو مسلمان ابھی نوجوان جیل میں بند ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، اور اسی طرح ہبلی میں تقریباً 140 نوجوان ابھی بھی وہاں 3 جیلوں میں بند ہیں، گلبرگہ اور دوسری جیلوں میں، تو ان کے لیے بھی دعائیں ہوتی رہی۔ اب یہاں کی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ کس طرح UAPA جو لگایا گیا ہے اس کو ہٹا کے ان لوگوں کی رہائی کا انتظام کر سکیں۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان نوجوانوں کو رہا ہونے کے لیے راستے ہموار فرمائے۔ آج بھی ایک میٹنگ ہمارے MLC نصیر احمد صاحب اور اسی طرح ہبلی کے بھی کچھ احباب اور دوسرے احباب مل کے CM سے اسی مسئلے پر بات کیے ہیں صبح 8 بجے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کچھ اچھی رائے بنے گی اور ان کے نکلنے کے لیے ایک سبیل بنے گی، اور یہ کوشش برابر کر رہے ہیں، علماء کی ایک جماعت بھی برابر کوشش کر رہی ہے تاکہ ہمارے یہ نوجوان جلد از جلد باہر نکلنے میں کامیاب ہوں۔ ایک طرف وہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے رہیں تاکہ یہ ہمارے بھائی جلد از جلد باہر نکلیں۔ ان کی ماں بھی تڑپ رہی ہے، ان کی بہن بھی تڑپ رہی ہے۔ کچھ نوجوان میرے پاس یہاں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بہت ساری مائیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کی بیویاں جو وہاں اندر ہیں وہ آ کے اپنا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں، آپ موقع دیں، وہ آ کے آپ سے اپنے درد کو شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں، جن پر یہ باتیں گزرتی ہیں، یہ وقت گزرتا ہے، انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے میں بڑے ہی درد کے ساتھ اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ آپ میں سے ہر ایک سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ تہجد کے وقت میں اور دوسرے اوقات میں دعا کریں گے تو اس وقت ہمارے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں تاکہ جلد از جلد یہ ہمارے تمام بھائی جیلوں سے رہا ہو کر اپنی معمول زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان تمام احباب کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔